حسن بن صبا۔ تاریخ نے عظمت کا تاج صرف انہی شخصیتوں کے سروں پر نہیں رکھا جو اپنی سرشت میں مثبت تھی، اس کے صفات نے انہیں بھی ان کا جائز مقام دیا جو ہر لحاظ سے منفی تھی، لیکن دنیا پر جن کے اثرات بہت گہرے پڑے تھے۔ جس شخص کا ذکر اس وقت کیا جا رہا ہے وہ انہی عظیم شخصیتوں میں سے ایک تھا جس کا نام تاریخ کے صفحات میں اگر سنہرے حروف میں نہیں تو خون رنگ حروف میں ضرور درج ہے۔ اس کے بارے میں صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ تاریخ عالم کی سب سے پراسرار شخصیت کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ اس کی پراسراریت کے رنگ کو مزید گہرا کرنے کے لیے یہ حقیقت بھی کافی ہے کہ اس نے 90 سال کی عمر پائی اور اپنی زندگی کے 50 آخری سال میں وہ کبھی اس قلعے سے باہر نہیں نکلا جو اس نے تعمیر کرایا تھا۔ اسے باہر نکلنے کی ضرورت بھی نہ تھی کہ اس نے جو دنیا بنا رکھی تھی وہ ایک دنیا ہی نہیں ایک جنت بھی تھی۔ مورخین کا کہنا ہے کہ آج امریکہ کے پورے سال کے بجٹ کو بھی خرچ کر دیا جائے تب بھی ایسی جنت نہیں بنائی جا سکتی جو اس نے اپنے قلعے میں بنا رکھی تھی۔ حقیقتاً اس کا یہ قلعہ اپنے زمانے میں اس دنیا کے متوازی ایک دوسری دنیا تھی، اپنے ساتھی دنیا سے کہیں زیادہ خوبصورت۔ یہ 10ویں صدی عیسوی کی بات ہے۔ پہلے مصر اور پھر فارس کے مدرسوں میں 3 بچے ایک ساتھ دیکھے جاتے تھے، پھر تینوں کے درمیان ایک عہد ہوا کہ وہ بڑے ہو کر دنیا کی عظیم ترین شخصیتیں بنیں گے۔ یہ 3 بچوں کی بچگانہ سوچ نظر آتی ہے، لیکن یہ امر واقع ہے کہ بڑے ہو کر یہ تینوں بچے اپنے اپنے دائرے میں عظمت کے ان بلند مقامات پر پہنچے جو ان کے عہد کے عین مطابق تھے۔ ان میں سے ایک بچے کا نام تھا توسی۔ وہ بڑا ہو کر نظام الملک توسی کے نام سے تاریخ کے صفحات میں جگمگایا اور ایک بڑی مملکت کا وزیر اعظم بنا۔ دوسرے بچے کا نام تھا عمر خیام، اور کون نہیں جانتا کہ عمر خیام کو جو شاعری، علم حساب اور علم افلاک کا لاسانی عالم تھا۔ یہ تیسرے کا احوال ہے جو یہاں لکھا جا رہا ہے، اور یہ تیسرا بچہ بڑا ہو کر تاریخ عالم کی پراسرار ترین شخصیت کی حیثیت سے نمایاں ہوا۔ وہ وزیر اور شاعر سے بڑا بننا چاہتا تھا۔ ایک بادشاہ گر مصر کی فاطمی مملکت، بغداد کی خلافت عباسیہ اور مملکت فارسیہ پر اس کی لیاقت کے گہرے اثرات تھے۔ اس زمانے میں مملکت فاطمیہ انتہائی طاقتور حکومت تھی۔ اس کے لیے بہت آسان تھا کہ وہ فاطمی خلیفہ کو زہریلی دعوت میں بلا کر اس کا خاتمہ کر دیتا، مگر خلیفہ کا ایک پوتا اس کا بہت چہیتا مرید تھا، سو اس نے اس کے راستے کے سارے کانٹے ہٹا دیے اور اسی کو مملکت فاطمیہ کا تاجدار بنا دیا۔ وہ ایک ایسا شاطر سیاستدان تھا جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔
اس نے پہلی بار حشیشین کے نام سے ایک ایسی فوج بنائی جو جان لینے اور جان دینے میں اپنا جواب نہ رکھتی تھی۔ انگلش زبان کا لفظ اساسین انہی حشیشین سے متعلق ہے۔ یہ فدائی کہلاتے تھے جن کی ہیبت نے کسی زمانے میں ہلاکو جیسے سفاک تاتاری حکمراں کو بھی لرزا کے رکھ دیا تھا۔ اس نے اپنے لیے جو قلعہ عراق کی سرزمین میں بنایا اس کا نام تھا قلعہ الموت، جس کے معنی ہے عقاب کا نشیمن۔ یہاں اس نے ایک جنت تعمیر کی تھی جو آج کے ڈزنی لینڈ سے بھی بدتر تھی۔ یہاں وہ سب کچھ تھا جس کا تصور جنت کے ساتھ وابستہ ہے۔ بھورے اشجار، جھیلیں، شہد کی نہریں، فوارے، بھاپ کے بادل، باغات وغیرہ۔ یورپ اور امریکہ کی تصانیف میں اس کا ذکر بڑے احترام سے ملتا ہے۔ وہ تو اسی کو دنیا بھر کی خفیہ ایجنسیوں CIA، گسٹاپو، KGB، را وغیرہ کا بانی مبانی قرار دیتے ہیں۔ اس کے لوگ اسے خدا کا اوتار سمجھتے تھے۔ اس کا جاری کردہ ہر حکم صرف 2 دنوں میں بروئے کار لے آیا جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں کیسا نظام ہوگا اس کا قائم کردہ نظام۔ اس شخص کی تفصیلی داستان کسی دوسری الف لیلا سے کم نہیں۔ تاریخ آج تک اس جیسی کوئی شخصیت سامنے نہیں لا سکی جو فتنہ پروری، چالاکی اور خطرناکیت میں اس کی ہم پلہ قرار دی جا سکے۔ وہ 1034 میں پیدا ہوا اور اس کی موت 1124 میں ہوئی، اور اس حیرت انگیز پراسرار شخص کا نام ہے حسن بن صبا۔